کبھی کسی کی کمی دیکھ کر اس کی حقارت دل میں نہ لانا. میرے نبی نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو حقیر سمجھتا ہو، گھٹیا سمجھتا ہو. تو بھائیو، گھر میں خوشحالی لانے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آپس کا معاملہ ٹھیک کرو. کمی ایسے ہو جیسے دیکھا ہی نہیں، اور خوبی ہو تو حوصلہ افزائی کرو. ایک پیر صاحب گئے اپنے مرید کے ہاں کھانا کھانے، تو ان کی بیگم نے کھانا بنایا تو پیر صاحب کو پسند آیا، تو انہوں نے کہا ذرا اپنی بیگم کو بلاؤ. تو آ گئی. کہا بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت اچھا تھا، تو تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں. تو وہ زارو قطار رونے لگی. تو پیر صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اس میں رونے والی کیا بات. تو انہوں نے کہا بیٹی اس میں رونے والی کیا بات ہے. کہا جی آپ کے مرید صاحب کے گھر مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، اس نے ایک دفعہ کبھی مجھے شکریہ نہیں کہا کہ تو نے آج اچھا کھانا بنایا. کوئی نہ کوئی اے بھی کڑا ہے لون گھٹتے آج مرچاں واد دن. تو حوصلہ شکنی یہ زندگی کو ختم کر دیں، جو لائف کوالٹی زیرو ہو جاتی. لائف دیکھو، زندگی احساسات کا نام ہے، زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے. زندگی احساسات کا نام ہے. اور احساس تم میت کو تاج پہنا دو یا میت کو ننگا کر دو، اس کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. یہ جسم تو ایک مٹی کا ڈھیر ہے، اس کو سونے کے تاروں کا لباس پہنا دو یا ٹاٹ کا لباس پہنا دو. اندر جو احساس ہے وہ زندگی ہے. زندگی اندر کی روح کا نام ہے، وہ موجود ہے. تو احساسات جب زخمی ہوتے ہیں تو زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور احساسات جب پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوشحال ہو جاتی ہے. اور احساسات کو توڑنے والی چیز وہ رویہ ہے، وہ سلوک ہے. اور احساسات کو پروان چڑھانے والی چیز بھی آپس کا سلوک اور رویہ ہے. اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں. کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور خامد اللہ کے رسول جیسا، اور وہ آ کے کھانا پوچھے اور بیوی کہے کھانا کوئی نہیں، تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. تو اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ام سلمہ کچھ ہے کھانے کو. اب وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس سرکہ پڑا ہے. سرکہ، سرکے کا آپ ایک چھوٹا سا ڈراپ رکھو زبان پر تو اندر تک اس کی کھٹاس چلی جاتی اور گلا چھل جاتا. اور میں تو ایک ڈراپ میری زبان پہ رکھو، ایک ہفتہ مجھے نزلہ میری جان نہیں چھوڑتا. کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ام سلمہ پر ندامت ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. تو آپ نے کہا اچھا نعم الادام الخل. ہم نے کہا ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. ہوئے 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 کیا کمال ہے. ان کو ایک دم اس احساس سے باہر نکالا کہ بلا سرکہ سالن بن سکتا ہے. 2 لقمے نہیں کھائے جا سکتے اس. اور میرے نبی نے کہا نعم الادام الخل. ام سلمہ سرکے جیسا تو کوئی سالن ہے ہی نہیں. حوصلہ افزائی فرمائی. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اتنی غافلت، تجھے نہیں پتا تھا میں آ رہا ہوں، کسی پڑوسی سے سالن لے کے آ جاتی، کیا مسئلہ تھا. صبح بھی نہیں کھائی، اب بھی میرا تم نے کوئی خیال نہیں کیا. ایک زندگی سمجھانی تھی نا. نعم الادام الخل. ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی. کوئی انسان وہ انسان ہی نہیں جو کمیوں سے پاک ہو، وہ تو پھر یا فرشتہ ہے یا نبی ہے. تو انسان کمیوں کے ساتھ ہی چلتا ہے. اور جب تم کہتے ہو میں نے قبول کیا
تو اس کو ساری کمیوں کے ساتھ تم قبول کر رہے ہو، اور جب لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا تو وہ ساری کمیوں کے ساتھ اسے قبول کر رہی ہے، تو لہذا کمیوں کو ساتھ لے کے قبول کرنا، یعنی کہ کمیاں نکال کے نہیں، اس سمیت قبول کرنا ہے۔ تو زندگی جو پروان چڑھے گی وہ میرے بھائیوں بہنوں آپس کے سلوک سے پروان چڑھے گی، اور اگر گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو گھر کی بنیاد بن رہی میاں بیوی پہ، گھر کی بنیاد آدم اور حوا میاں بیوی آئے تھے، پھر آگے نسل آگے چلی، آدم اور حوا میاں بیوی آئے تھے، تو ان کی زندگی میں خوشی آئے ایک دوسرے کی برداشت کرنا۔ ہیرا کیا ہے؟ کوئلہ ہی تو ہے، لیکن وہ سہتے 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 جب آخری حد پہ آتا ہے تو اللہ اسے چمکا کے ہیرا بنا دیتا۔ ایسے ہی انسان جب اپنوں کی غیروں کی سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو پھر چمک کے اللہ تعالیٰ اسے نورانی بنا دیتا ہے، وہ اسے اوروں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی خاتون یہ چاہے کہ میرا خامن میرا بن جائے، خامن یہ چاہے میری بیوی میری بن جائے، ایک دوسرے کی برداشت شروع کر دو، ایک دوسرے کی تعریف شروع کر دو۔ لیکن بیوی خامن سے 100 نمبر کی ڈیمانڈ کرے، خامن بیوی سے 100 نمبر مانگے تو یہ گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے کمیوں کے ساتھ، کمیوں کے ساتھ قبول کیا ہے تو اس کو پھر نبھانا ہے۔ اعلیٰ ترین چیزیں گھر میں بھر دیں، لیکن آپس میں دونوں کے بول غلط ہوں، رویے غلط ہوں، تو دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بیوی بار بار خامند کو ٹوکے، بار بار اس کی کمیوں کو چھیڑے تو زندگی کی لائف کوالٹی ختم ہو جائے گی۔ خامند بیوی کو بار بار ٹوکے، اس کی کمیوں پر اسے پکڑے اور تانے دے تو لائف کوالٹی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا جس عورت پر اس کا خامند ناراض ہو تو ساری رات اللہ کی رحمت سے وہ دور رہتی، ساری رات اللہ کی رحمت سے وہ دور رہتی۔ تو جان بہن کو انتہائی بیلنس کر کے میرے نبی نے چلایا ہے۔ پھر یہاں بھی اب چونکہ تیسری چوتھی نسل آ گئی ہے تو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم بنا ہوا ہے، تو پیچھے ماں باپ ہوتے ہیں، پیچھے ماں باپ ہوتے ہیں، آگے اولاد ہوتی ہے، اور بیچ میں میاں بیوی ہوتے ہیں۔ پیچھے ماں باپ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ان سب میں اگر ہم اللہ اس کے رسول کی ترتیب پر چلیں گے تو آپ بڑی خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے ماں باپ کا میرے اوپر پورا حق ہے، میری بیوی پر کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ ہے، میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کی مداخلت اتنی ہو جاتی ہے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ میں جس دن آ رہا تھا رات کو لاہور میں، تو 1 بجے فلائٹ، 3 بجے فلائٹ تھی، تو سونا کیا تھا، تو میں جاگ رہا تھا تو ایک بچی کا فون آیا۔ وہ حج میں ہمارے ساتھ تھی، تو میں نے اس کو کہیں 1-2 دفعہ بیٹی کہہ دیا۔ کہ مولانا آپ نے مجھے بیٹی کہا تھا تو میں اپنا دکھڑا آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ میں کہا بتاؤ بیٹا۔ کہ میں اور میرا خامد آپس میں بہت محبت ہے، لیکن میرا سسر مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس بے غیرت کو میرے گھر سے نکال دے۔ اتنا کہا کہ اب میرا خامد مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور پتہ نہیں کب طلاق ہو جائے، پتہ نہیں کب طلاق ہو جائے، آپ میرا گھر بچا لیں، آپ میرا گھر بچا لیں۔ اتنا ماں باپ کا دخل یہ زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کہ آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی کیا؟ کہ الابنۃ المردودہ، جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ اجڑ کے گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ چونکہ ماں باپ بھی بوجھ سمجھتے ہیں، بھائی بھی بوجھ سمجھتے ہیں،
تو جو اس پہ خرچ کرے گا، آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ اس بچی پہ خرچ کرنا. لاکھوں گھر کٹھے کرو تو شاید کسی 2-4 گھروں میں ایسا ہوگا کہ جہاں بہو کو عزت دیں سسرال، ورنہ سوائے لان تان کے اور کچھ نہیں. دیندار بھی دیکھے، دنیا دار بھی دیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق رکھا ہے، میرے ذمے ہے، اور بے شک بہت بڑا حق رکھا ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ میرے گھر کو خراب کریں. 1 سال تک بچہ نہیں ہوا تو ساس نے قیامت قائم کر دی کہ کیسی منحوس آئی ہے، کیسی منحوس آئی ہے، کیسی منحوس آئی ہے. سال کے بعد جب ٹیسٹ ہوئے تو پتا چلا فالٹ تو بیٹے کا ہے، تو پھر وہ کیسٹ بدل گئی. اللہ کی تقدیر ہے، راضی رہنا چاہیے. اللہ کی تقدیر ہے، راضی رہنا چاہیے. پہلے اللہ کی تقدیر نہیں تھی، اب اللہ کی چونکہ بیٹے پہ آ گئی نا بات. اب تو میڈیکلی پروو ہو گیا کہ بھائی فالٹ بچے میں ہے، بچی میں کوئی فالٹ نہیں ہے. تو اب اللہ کی تقدیر ہے، بھائی راضی رہنا چاہیے، اللہ کی تقدیر ہے. تو اگر اللہ نے ساس سسر بنایا ہے تو ایسے مت بنو کہ اب اپنی بہو کو اپنے تابع کرنا چاہو. تو ماں باپ اگر اپنے بچوں کو سپورٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، کمیاں نہ پکڑیں. میں ایک بچے کو اربوں پتی آدمی کا بیٹا، ماں باپ نے تانے دے 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 طلاق دلوا کے چھوڑا، اور وہ ایسا ڈپریشن میں گیا ہے. جب 10 سال ہو گئے وہ 4 مہینے کمرے سے باہر نہیں نکلتا. دوسری شادی کی ہے، اب بڑے خوش ہیں. میں جب ملتا ہوں، یہ میری بہو نے تو میری بیٹیوں کی یاد بھلا دی. تو مجھے بڑا رونا آتا ہے اندر اندر کہ تو نے بیٹے کو نہ دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا. بیٹے کو تو برباد کر کے رکھ دیا. تو زندگی کو مکمل بنانے کے لیے ایک سرا اللہ سے جوڑنا ہے، اس میں عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات. ایک سرا بندوں سے جوڑنا ہے جس میں اخلاق ہے، جس میں رویے ہیں، اور ان سب کا خلاصہ یہ زبان کا میٹھا بول. میرا دل بالکل صاف ہے. دل کون دیکھتا ہے؟ ہر کوئی زبان کو دیکھتا ہے، بول کو دیکھتا ہے. اور کئیوں کو شیطان نہیں ہوں پٹی پڑائی. میں تو جی منہ تے آنکھ دینا میں منافق کوئی نہیں ہے بے وقوف آدمی. یعنی اپنی حماقت کو اپنی صفت بتا رہا ہے. کسی کی کمی اس کے منہ پہ کہنا یہ کوئی انسانیت تو شیطانیت ہے. کسی کو کمی سے نکالنے کا راستہ تانا نہیں ہے. تانا دینے سے تو اور آدمی برباد ہو جاتا. تو محبت دینا ہے، محبت دینا ہے، محبت دینا ہے. بے شک ماں باپ کا حق میرے نبی نے بتایا، لیکن اولاد پہ بتایا، بہو پہ نہیں بتایا، اولاد پہ بتایا میرے اوپر. خود میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. بتایا ہے. اور آپ نے فرمایا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو توڑ دے چاہے تو کھول لے. خدمت کرے گا تو کھل جائے گا، ناراض کرے گا تو ٹوٹ جائے گا. ایک صحابی حضرت علقمہ، ان کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، علقمہ موت کے کنارے ہیں، کلمہ نہیں پڑا جا رہا. تو آپ تیزی سے آئے اور ان کو کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہلوانے والا نبی اور کہنے والا صحابی. اب کا کہو لا الہ الا اللہ، کا یہ نہیں کہا جا رہا، زبان پہ نہیں آ رہا. باتیں دوسری کر رہے ہیں، کلمہ نہیں زبان پہ آ رہا. تو آپ نے کہا اس کے ماں باپ میں کوئی ہے کہ جی ماں ہے. آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوایا اور کہا کہ تمہیں علقمہ سے کیا شکایت؟ کہا جی اور تو کوئی نہیں، بہت نیک ہے، میرے ساتھ بدتمیز ہو کے بولتا، بس یہ شکایت، سخت بولتا ہے میرے ساتھ. تو آپ نے کہا اسے معاف کر. کہا میرا جی نہیں چاہتا. کہ اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی؟
کہا پھر تو کروں. کہ تو نے معاف نہ کیا تو اللہ ہی سے جلا دے گا آگے. کہنے اچھا میں معاف کرتی ہوں. جب انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا اور ان کے دفن ہونے میں بھی آپ شریک ہوئے. پھر آپ نے سب سے کہا کہ دیکھو جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. تو یہ سارے حقوق اولاد کے لیے آ رہے ہیں، بہو کے لیے نہیں، اولاد کے لیے آ رہے ہیں. تو ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں. تو بھائیو، زندگی کو خوشحال بنانے کا راستہ پیسہ نہیں ہے. زندگی کو خوشحال بنانے کا راستہ رویے ہیں، اچھے اخلاق، درگزر ہے، معاف کرنا ہے. ہر وقت ٹوکنا، ہر وقت ٹوکنا، یہ نفرت کی ابتدا ہے، نفرت کی جڑ بیٹھ جائے گی. اگر بیوی خامند کو ٹوکے، خامند بیوی کو ٹوکے، میاں بیوی اولاد کو ٹوکیں، زندگی ختم ہو جائے گی. لائف کوالٹی بنانی ہے تو رویے ٹھیک کرو. اور سب رویوں کا خلاصہ آخر میں آخری بات بتاتا ہوں، وہ یہ زبان ہے، زبان کا بول میٹھا کر لو. میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے یوں کیا کہ یہ زبان، یہ کہا اسے قابو میں رکھ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہا واہ واہ، سب سے زیادہ جہنم میں زبان ہی دھکا دے گی. ایک میٹھا بول ساری دنیا کے شہد کٹھے کروں تو اس سے زیادہ مٹھاس ہے، اور ایک کڑوا بول ساری دنیا کا سمندر کی کڑواہٹ کٹھی کرو تو اس کی زیادہ ہے. ساری دنیا کا زہر وہ تباہی نہیں لاتا جتنا ایک زہریلا بول تباہی لاتا. ساری دنیا کا شہد وہ مٹھاس نہیں دیتا جتنا زبان کا ایک میٹھا بول مٹھاس دیتا. اور 24 گھنٹے کی زندگی کی ترتیب میں نے بتا دی ہے، زبان کے رویے. اور ایک بات اور کہہ کے پھر ہم بات ختم کرتے ہیں، اپنے دل کو سب کے بغض سے صاف رکھو، کسی کی کمی دل میں نہ لاؤ. کوئی زیادتی کر جائے معاف کرو. دنیا میں کوئی ایسا انسان، کوئی عورت ایسی نہ ہو جو کسی عورت سے بولتی نہ ہو کہ میری تو اس سے لڑائی ہے میں نے بات نہیں کرنی. کوئی شخص ایسا نہ ہو جو کسی سے بائیکاٹ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی، میرا اس سے قطع تعلق ہے، یہ نہ کرنا. کوئی تم سے کاٹے تو جوڑو، کاٹے جوڑو، کاٹے جوڑو، نہ خود کٹو نہ کسی کو کاٹو. تو یہ وہ عمل ہے جو تمہیں قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دے گا. اپنے دل کو صاف رکھو، معاف کیا، معاف کیا، اللہ سے لیں گے تم سے نہیں، اللہ سے لیں گے تم سے نہیں. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو